وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اے اللہ کریم جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور اپنی روح میرے اندر ڈالی، رفعت راسی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، وَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جسم میں روح ڈلتے ہی میں نے نگاہ اٹھائی تو عرش میں لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک، اے اللہ کریم اسی وقت میں سمجھ گیا تھا جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے عرش میں لکھا ہے وہ اللہ کا سب سے زیادہ معلوم ہو۔ فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا حب الخلق الیک، میں اسی سے سمجھ گیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں ابھی روح ڈالی جا رہی ہے اور وہ عرش پہ لکھا ہوا کلمہ پڑھ بھی رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اللہ کا جو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ نے اس کا نام عرش پہ اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ بتائیے آدم علیہ السلام نے کس سے لکھنا پڑھنا سیکھا؟ بات واضح ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کہ امی کا معنی وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، اس لیے آل مکہ کو لکھا پڑھا ہونے کے باوجود امی کہا گیا۔ نتیجہ یہ ہے خدا جس کو نبی بناتا ہے اس کو ایسا لکھا پڑھا ہوا دنیا میں بھیجتا ہے، وہ کسی استاد کا محتاج نہیں ہوتا، وہ دنیا میں آتے آنکھ کھولے تو عرش کی تحریروں کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ اللہ نے کیسی کتاب فصیح و بلیغ عطا فرمائی۔ لبید بن ربیعہ بڑے شاعر تھے عرب کے، اور جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد شعر لکھنا ہی چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے شاعری چھوڑ دی ہے، تو فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد شاعری کو چھوڑ دیا۔ اس قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے سارے ادیبانہ جملے شکست کھا جاتے، اور پھر انہوں نے ایمان لانے کے بعد زندگی میں صرف ایک شعر لکھا۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الرسل والانبیاء وعلی آلہ المجتبی وصحبہ نجوم الہدی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ وقال في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. حضرات وقار معمول سے ہٹ کر قرآن مجید کے دو مقام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ایک مولانا صاحب کے بیان کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ان آیات مبارکہ کی تفسیر سے متعلق بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امیت اس سے متعلق تحریر و تقریر کا ایک سلسلہ جاری ہے. سورہ عنکبوت کی آیہ مبارکہ 47 اور 48 میں یہ اہم مسئلہ بیان ہوا. بالخصوص آیہ مبارکہ 48 جس کا ترجمہ ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اور اے رسول آپ اس قرآن کے نزول سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے. اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ایسا ہوتا تو شبہ کرنے والے شبہ میں مبتلا ہو جاتے، اس کتاب کا انکار کرتے تھے. اس میں دو چیزوں کا بیان ہوا کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور کتاب نہیں پڑھتے تھے. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور آپ اپنے ہاتھ مبارک سے کچھ لکھتے نہیں تھے. اس سے لوگوں نے یہ مطلب اخذ کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں مختلف صفات بیان ہوئی ان میں ایک لفظ امی ہے. امی کا معنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ جو پڑھا لکھا نہ ہو، اور امی کا معنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی جاہل ہو. قرآن مجید کی اپنی اصطلاحات ہیں. اب رسول کا معنی ہے بھیجا ہوا. آج بھی جو خط لکھا جاتا ہے یا میسج، اس کو رسالہ کہتے ہیں، کہ آپ میسج بھیجتے ہیں اس کو رسالہ کہا جاتا ہے. لیکن جب قرآن مجید کسی کو رسول کہتا ہے کسی انسان کو، تو یہ قرآن مجید کی ٹرم ہے، یہ قرآن مجید کا معنی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا. قرآن مجید کی اپنی اصطلاحات ہیں. اب قرآن حکیم میں امی کا کیا معنی؟ تو جو دو مقامات، ایک سورہ جمعہ کی دوسری آیت اور سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ 47 اور 48، اس کی روشنی میں ایک دو چیزیں میں عرض کرتا ہوں، اس سے بالکل ذہن کلیئر ہو جائے گا، واشگاف طور پر مطلب سمجھ آ جائے گا. امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، امی کا معنی جاہل نہیں ہوتا. اس کی دلیل یہ ہے، سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا
هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں میں رسول کو مبعوث فرمایا۔ اس رسول کو مکہ کے امی لوگوں میں بھیجا گیا۔ تو کیا وہ مکہ والے سارے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ ان میں وہ فصحاء اور بلغاء تھے جن کے کلام کو لے کر، جن کے اشعار کو لے کر آج بھی لغت کے مشکل الفاظ کے مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں۔ کیا مکے والے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ ان میں بڑے بڑے فصیح تھے، بڑے بڑے بلیغ تھے، بڑے بڑے شاعر تھے، اور امی کا یہ معنی بھی نہیں اس مقام پر کہ جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو۔ جو مکے کے خطباء تھے، شعراء تھے، وہ اساتذہ کے شاگرد تھے، استادوں سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ اللہ ان کو امی کہہ رہا ہے۔ لکھنا پڑھنا جاننے کے باوجود مکہ کے رہنے والوں کو امی کہا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے دو مقام قرآن مجید کے یہ کھولتا ہوں جس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ امی کا معنی کیا ہے۔ امی کا معنی یہ ہے جس کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہ ہو۔ جو مکہ کے لوگ تھے ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی۔ تورات و انجیل بنی اسرائیل کے دیگر لوگوں کے پاس تھی، تو جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہ ہو ان کو امی کہا جاتا ہے۔ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود امی، کیوں؟ ان کے پاس آسمانی کتاب نہیں۔ اب دوسرا یہ مقام سورہ عنکبوت کا ہے، جہاں فرمایا کہ آپ پہلے کوئی کتاب لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، کچھ لکھتے نہیں تھے۔ چونکہ دشمنوں کا اعتراض یہ تھا کہ بائبل کے اور انجیل کے اور تورات کے کشف و مضمون لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور ان کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، اس کے مضمون لے کر یہ لکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے پاس تو کتاب ہے ہی نہیں، یہ مکے کے امیوں میں آئے ہیں، ان کے باپ دادا کے پاس بھی کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، ان کے گھر میں کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی۔ جس آسمانی کتاب سے یہ لکھ کر کوئی دوسری کتاب تیار کرتے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ بیان ہوا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، پیچھے تورات کا ذکر ہوا، فرمایا اسی طرح ہم نے آپ پر تورات جیسے اتاری تھی، ہم نے اسی طرح آپ پر کتاب اتاری ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ آپ کے پاس یہ الزام ہے ان کا، اگر آپ کے پاس کتاب ہوتی، آپ جس شہر میں پیدا ہوئے یہ امیوں کا شہر ہے، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، تو جب آسمانی کتاب ہے ہی نہیں تو اس سے نقل کر کے دوسری کتاب کیسے تیار ہوگی؟ اسی لیے اگر آسمانی کتاب نہیں تھی، اگر آسمانی کتاب ہوتی تو پھر آپ اس سے نقل کرتے۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، کتاب کے نزول سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر ان مکہ والے لوگوں کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہوتی پھر وہ شک کر سکتے تھے کہ آسمانی کتاب سے ایک نئی کتاب تیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے محفوظ ہونے کو، قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بیان کیا کہ آپ نے
آسمانی کتاب کوئی نہیں تھی، اس کے باوجود ایسی کتاب لوگوں کے سامنے پیش کی جو سارے دنیا کے بلغاء اور فصحاء اور ادیبوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دے۔ تو یہاں نفی جو ہے اس چیز کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اور دوسرے مقام پر جب فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے جس نے امیوں میں رسول کو بھیجا، فی الامیین، جن لوگوں میں رسول آئے ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، چونکہ اہل مکہ کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، نہ وہاں تورات کے ماننے والے تھے نہ انجیل کے ماننے والے تھے۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا رسول، ایسا رسول یتلو علیہم، جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، آیات ہی اللہ کی آیتوں کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک و صاف کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ وہ آسمانی کتاب پہلی کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کی دی ہوئی کتاب سے کتاب سکھاتے بھی ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ جو ان پڑھ ہوتا ہے، جو کسی سے جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ نہ تعلیم دے سکتا ہے، نہ کسی کو پڑھا سکتا ہے، نہ کسی کو علم دے سکتا ہے، لیکن یہ ایسا رسول ہے کہ یہ امی ہے، اس کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، اس کے باوجود یہ کتاب کی آیات کی تعلیم دیتا ہے۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اور یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ لہذا یہ بہت بڑی جہالت ہے یہ بات کہنا کہ نعوذ باللہ آپ ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ انبیاء کرام جتنے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ان کے پاس علم ہوتا ہے، اور یہ وہ علم ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے جسم مبارک میں روح ڈالی، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں روح ڈالی گئی، یہ آپ کی پیدائش ہے، جو دنیا میں آپ کا ظہور، چونکہ والدہ ماجدہ کے پیٹ سے تو پیدا نہیں ہوئے، ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کریم، بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بخشش فرما دے۔ یہ حدیث پاک جو ہے مستدرک امام حاکم میں، اور مولانا زکریا صاحب سہارنپوری نے جو فضائل اعمال اور تبلیغ نصاب، جن کی کتاب تبلیغ حضرات کا نصاب ہے، فضائل حج میں آپ یہ حدیث لے کر آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کیا تو رب کریم نے پوچھا یا آدم من این عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم ابھی تک میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہی نہیں، آپ نے کیسے ان کو پہچان لیا اور کہاں سے پہچان لیا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا لما خلقتنی ونفخت فی من روحک، اے اللہ کریم جب تو نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحک، اور اپنی روح میرے اندر ڈالی، رفعت راسی، تو میں نے اپنا سر اٹھایا، وَرَأَيْتُ عَلَىٰ قَوَائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا لَا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جسم میں روح ڈلتے ہی میں نے نگاہ اٹھائی تو عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَىٰ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، اے اللہ کریم اسی وقت میں سمجھ گیا تھا جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے عرش میں لکھا ہے وہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہو۔ فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَىٰ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ، میں اسی سے سمجھ گیا تھا۔ اب آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں ابھی روح ڈالی جا رہی ہے اور وہ عرش پہ لکھا ہوا کلمہ پڑھ بھی رہے ہیں، اور اس سے یہ بھی نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اللہ کا جو سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ نے اس کا نام عرش پہ اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ بتائیے آدم علیہ السلام نے کس سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا کہ جسم میں روح آتے ہی عرش پہ لکھا ہوا کلمہ پڑھ لیا، جس کا مطلب یہ ہے اور نتیجہ یہ ہے خدا جس کو نبی بناتا ہے
اس کو ایسا لکھا پڑھا ہوا دنیا میں بھیجتا ہے، وہ کسی استاد کا محتاج نہیں ہوتا، وہ دنیا میں آتے آنکھ کھولے تو عرش کی تحریروں کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا تو جو سید المرسلین ہے، سید الانبیاء ہے، ان کے امی بود کہ ماں، یہ شعر اس وقت میں ویسے پڑھ رہا ہوں لیکن میرے جو قرآن مجید میں جو امی کا معنی ہے اس سے یہ مطابقت نہیں کھاتا۔ اللہ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اہل کتاب جن کے پاس تورات ہے اور انجیل ہے، اب حضور پر ایمان لے آئے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے پاس جو تورات ہے، یہودیوں کے پاس اور نصرانیوں کے پاس، اس عندہم تورات ان کے پاس ہے، اس میں اس نبی کا ذکر پاتے ہیں جس کے پاس نہ تورات ہے نہ انجیل ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں اس نبی کا لکھا ہوا ذکر پاتے ہیں۔ اس نبی کے پاس تورات بھی نہیں، اس کے پاس انجیل بھی نہیں، تورات اور انجیل ان کے پاس ہے اور وہ اس میں اس نبی کا ذکر پاتے ہیں۔ اس سے بھی بالکل بات واضح ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کہ امی کا معنی وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، اس لیے اہل مکہ کو لکھا پڑھا ہونے کے باوجود امی کہا گیا، اور اللہ نے کیسی کتاب فصیح و بلیغ عطا فرمائی۔ لبید بن ربیہ بڑے شاعر تھے عرب کے، اور جب ایمان لے آئے تو اس کے بعد شعر لکھنا ہی چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے شاعری چھوڑ دی ہے، تو فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد شاعری کو چھوڑ دیا۔ اس قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے سارے ادیبانہ جملے شکست کھا جاتے، اور پھر انہوں نے ایمان لانے کے بعد زندگی میں صرف ایک شعر لکھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں بھیج دیا۔ لبید بن ربیہ کا جو شعر عربی ادب کی فصاحت اور بلاغت کی کتب کے اندر درج ہے، احادیث کی کتابوں میں درج ہے، مفسرین کی تفاسیر کے اندر درج ہے، الحمدللہ اذ لم یأتنی اجلی حتی اقتسیت من الاسلام سربالا۔ یہ جو دوسرا مصرع ہے، اگر عربی کا سمجھ آتی ہو بندے کو تو اس پہ دل مچل اٹھتا ہے۔ اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں، الحمدللہ اذ لم یأتنی اجلی، فرمایا میں نے قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد شعر لکھنا چھوڑ دیے ہیں، ایک شعر لکھا ہے، الحمدللہ اذ لم یأتنی اجلی حتی اقتسیت من الاسلام سربالا۔ فرمایا اس اللہ کا شکر ہے، اس نے میری موت سے پہلے پہلے اسلام کی چادر اوڑھنے کی مجھے توفیق عطا فرما دی۔ حتی اقتسیت من الاسلام سربالا، یعنی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو وہ کلام کے اندر جو زور ہے، جو بے ساخت کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا شاعر ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا تھا، فرمایا کہ اگر ولولا الشعر بالعلماء جزری لکنت اليوم اشعر من لبیدی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ علماء کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر سارا ٹائم ہی شعر و شاعری کو دیں۔ فرمایا کہ اگر یہ علماء کے لیے یہ عیب والی بات نہ ہوتی، روئے زمین پہ اس وقت زمانے کا سب سے بڑا شاعر میں ہوتا۔ وَلَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرَ مِنْ لَبِيدِي۔ اگر شعر کہنا لکھنا قرآن و سنت کو چھوڑ کر شعر میں مصروف ہو جانا علماء کے لیے عیب نہ ہوتا تو میں ایسی شعر و شاعری کرتا کہ شافعی دنیا کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا۔ تو کسی نے کہا کہ یہ بات نثر میں بھی تو کی جا سکتی تھی، یہ شعر میں کیوں کی ہے؟ فرمایا کوئی یہ نہ کہے کہ شافعی کو شعر لکھنا نہیں آتا۔
وَلَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي لَكُنْتَ الْيَوْمَ أَزْهَرَ مِنْ لَبِيدِي۔ فرمایا کہ اس لیے شعر میں لکھا ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ شافعی اچھا شعر لکھ لیتا ہے، اچھا شعر کہہ لیتا ہے۔ تو جو ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی جو دنیا کے فصحاء اور بلغاء حیران رہ گئے، تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں مگر ہاں کہ جسم میں جان ہے۔ تو قرآن مجید کے یہ جو دو مقامات ہیں، ایک وہ آیت جس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، دوسری وہ آیت جو سورہ جمعہ کی ہے، اس کا خلاصہ آج کے درس کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو لفظ امی آیا ہے اس کا معنی ان پڑھ نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے مکہ میں امیین میں رسول بھیجا، حالانکہ مکہ کے لوگ پڑھے لکھے تھے۔ حضور علیہ السلام جس شہر میں آئے وہاں سارے ہی ایسے نہیں تھے کہ لکھنا پڑھنا نہ جانتے ہو، ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بلکہ ان کے کلام سے آج بھی مدد لی جاتی ہے۔ اساتذہ کے شاگرد تھے، بڑے بڑے ادیب تھے، بڑے بڑے بلیغ تھے، بڑے بڑے فصیح لوگ تھے، اللہ نے ان کو امی کہا ہے۔ بعث فی الامیین، امیین میں رسول بھیجا، پڑھا لکھا ہونے کے باوجود وہ امی تھے۔ امی کا مطلب کیا ہے؟ جن کے پاس آسمانی کتاب کوئی نہ ہو۔ اور دوسرا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 47-48 میں فرمایا کہ یہود اور نصارہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کتاب ہے اور اس کتاب کو وہ پڑھتے رہتے ہیں اور اس سے مضمون تیار کر کے بائبل سے، انجیل سے وہ قرآن بناتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ کے پاس تو کتاب مکے میں آئی نہیں، آپ تو امیین میں آئے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہوتی تو پھر کوئی یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ آپ اس سے کتاب تیار کرتے ہیں، جبکہ اہل مکہ کے پاس آسمانی کتاب ہے ہی نہیں۔ جن کے پاس آسمانی کتاب پہلے سے نہ ہو ان کو امیین کہا گیا۔ فرمایا ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، اگر آپ کے پاس پہلے سے کتاب ہوتی اور آپ لکھنا پڑھنے کا کام کرتے ہوتے تو پھر لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے، ان کے پاس یہ گنجائش ہوتی، لیکن آپ کے پاس پہلے کوئی آسمانی کتاب تھی ہی نہیں۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، یہ ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے بریکٹ میں بہت بڑی بات کی ہے۔ اور آخر ان لوگوں کے شبہ میں پڑنے کی وجہ ہی کیا ہے، اس میں وہ سارا پچھلا مضمون بیان کر دیا ہے کہ یہ شبہ کیوں کرتے ہیں۔ آپ کے پاس تو آسمانی کتاب پہلے ہے ہی کوئی نہیں کہ اس سے آپ کوئی کتاب تیار کرتے ہو، اور یہ اہل مکہ جانتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، مکہ کے لوگوں کے پاس تورات و انجیل نہیں تھی۔ آخر ان لوگوں کے شبہ میں پڑنے کی وجہ ہی کیا ہے؟ آپ نہ تو قرآن کو اترنے سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ میں مبتلا ہو جاتے، لیکن جب آپ کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے ہی نہیں کہ آپ اس سے تیار کر کے دوسری کتاب لوگوں کو پیش کریں، پھر ان کے شبہ میں پڑھنا سوائے ہٹ درمی کے کچھ نہیں، سوائے ان کی ضد کے اور مقابرہ کے کچھ نہیں، کہ ضد میں اندھے پڑے ہوئے ہیں کہ الزامات لگا رہے ہیں آپ کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں۔ تو قرآن مجید کی بولی میں امی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب موجود نہ ہو۔ اہل مکہ کے پاس آسمانی کتاب نہیں تھی، وہ پڑھے لکھے تھے، لیکن بتایا گیا کہ وہ امیین ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کے امی ہونے کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ اس قرآن سے پہلے کسی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، کسی کتاب کو نہیں پڑھتے تھے۔ ولا تخطہ بیمینک، تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ایک معجزے کی شان بیان کی کہ لوگوں کے سامنے موجود ہے،
آپ ایسے لوگوں میں آئے ہیں جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں، لیکن پھر بھی ایسی کتاب انہوں نے پیش کی جو کائنات کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کو حیران کر دیتی ہے۔ مسئلہ اتنا تھا، ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے جسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔